بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی گفتگو اس حوالے سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کی کردار و سیرت کی تعمیر کی، اس کا معاشرے پر کیا اثر پڑا؟ کیا واقعی لوگوں کے حالات بدلے؟ کیا واقعی ان کا تزکیہ ہوا اور وہ برے معاشرے میں اچھے افراد کے طور پر سامنے آئے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں۔ آج کی گفتگو میں ہم اس زمانے میں جو رسول اللہ کی تربیت سے افراد تیار ہوئے، ان میں سے چند ایک کا تذکرہ کریں گے، بلکہ یہ ایک سلسلہ شروع کریں گے جو آگے چلتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن افراد کو تیار کیا ان کی فہرست بہت طویل ہے۔ ہم مختصر سی گفتگو میں ان سب کا احاطہ، ان سب کا ذکر خیر نہیں کر سکتے، تو ہم یہاں پر صرف عشرہ مبشرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کی اولاد، صرف ان کے حالات کو بہت مختصر طور پر ڈسکس کریں گے وقت کی قلت کی وجہ سے، جبکہ آج کی ہماری یہ لیکچر تو صرف حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے ہی ہو سکے گا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ عربی زبان کا لفظ ہے، اصل میں ہے عشرۃ مبشرۃ بالجنت۔ عشرہ 10 کو کہتے ہیں، مبشرہ جن کو خوشخبری دی گئی ہو۔ عشرہ مبشرہ سے مراد وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر اس دنیا کی زندگی ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی۔ ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام کو عشرہ مبشرہ صحابہ کہا جاتا ہے۔ ان 10 کے نام میں 4 تو خلفائے راشدین ہی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے ہیں، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، اس طرح حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد، حضرت سعید بن زید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ یہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی زندگی میں یہ خوشخبری دی کہ تم لوگ جنتی ہو۔ ان میں سے حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی اور آپ کی خدمات کا مختصر سا تعارف اور مختصر سا تذکرہ آج کی ہماری گفتگو میں شامل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابی جن کو ہم ابو بکر کے نام سے جانتے ہیں، ان کا نام عبداللہ تھا، کنیت ابو بکر تھی اور لقب صدیق اور عتیق تھا۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور والد کی کنیت ابو قحافہ اور والدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام الخیر تھی۔ آپ قبیلہ قریش ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ قبیلہ قریش کی شاخ بنو تمیم سے آپ کا تعلق تھا۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام عبد الکعبہ تھا۔ جب اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل کر عبد الکعبہ سے عبداللہ رکھ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی پیدائش عام الفیل سے تقریباً 2.5 سال بعد اور ہجرت نبوی سے تقریباً 50.5 سال پہلے مکہ میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کا سن 573 عیسوی ہے۔ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے۔ آپ کے کنیت جو ابو بکر ہے، اس کے بارے میں منقول ہے کہ آپ چونکہ اعلیٰ عادتوں کے مالک تھے،
اس لیے ابو بکر کے نام سے مشہور ہوئے، یہی آپ کی کنیت بن گئی۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عربی میں بکر جوان اونٹ کو کہتے ہیں، چونکہ حضرت ابو بکر صدیق اپنی جوانی میں اونٹوں کا شوق رکھتے تھے، ان کی دیکھ بھال میں بہت مگن رہا کرتے تھے، اور ان کے علاج معالجے کے بارے میں آپ کو بہت علم تھا، تو اس لیے آپ کی کنیت ابو بکر یعنی جوان اونٹوں والا یہ بن گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کا بچپن اسلام کو قبول کرنے سے پہلے بھی انتہائی اعلیٰ تھا۔ آپ بچپن ہی سے معتدل، پاک باز اور بلند اخلاق کے مالک تھے۔ جوانی کی اگر بات کریں تو قریش کی ساری قوم تجارت پیشہ تھی، لہٰذا آپ نے بھی جوان ہو کر کپڑے کی تجارت شروع کر دی، جس میں آپ کو غیر معمولی نفع حاصل ہوا، اور آپ جلد ہی مکہ کے جو مشہور ترین افراد تھے تجارت میں، ان میں آپ کا شمار ہونے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان لانے کے حوالے سے بہت سے اقوال ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے اعلان کرنے سے پہلے 20 سال پہلے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام نے ایک خواب دیکھا کہ چاند آسمان سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کعبہ میں گرا، مکہ کے ہر گھر میں ایک ایک ٹکڑا آ گرا، پھر تمام ٹکڑے اکٹھے ہو کر پہلی شکل پر آ گئے اور آسمان کی طرف چلے گئے، مگر وہ ٹکڑا جو حضرت ابو بکر صدیق کے گھر آیا تھا وہ وہیں رہ گیا۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ وہ تمام ٹکڑے مل کر آپ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر آ گئے، اور آپ نے پھر اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ تو آپ نے یہ خواب دیکھا تو آپ اس کی تعبیر جاننے کے لیے یہودی علماء کے پاس گئے۔ یہودی عالم نے کہا کہ یہ ویسے ہی خواب ہے، بس جو عام طور پر انسان کو آتے رہتے ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ کچھ عرصہ بعد آپ تجارت کے لیے گزر رہے تھے، راستے میں بحیرہ راہب کی خانقاہ تھی، اس سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ راہب نے کہا میں قریشی ہوں۔ راہب نے پوچھا آپ سے کہ آپ کون ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے بتایا کہ میں قریشی ہوں۔ تو راہب نے کہا کہ مکہ میں تمہارے درمیان ایک نبی ظاہر ہوگا، اس کا نور ہدایت مکہ کے ہر گھر میں پہنچے گا، آپ ان کی زندگی میں ان کے وزیر ہوں گے اور پیغمبر کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں اس خواب کو پوشیدہ رکھتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت خلق کے لیے بھیجا۔ جب مجھے آپ کے ظاہر ہونے کی خبر ملی تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے مجھے اسلام کی دعوت کی۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہر پیغمبر کی نبوت پر دلیل تھی، آپ کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری نبوت کی دلیل وہ خواب ہے جو تم نے 20 سال پہلے دیکھا تھا۔ اور یہودی عالم نے کہا تھا کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں، پھر بحیرہ راہب نے اس کی تعبیر بتائی تھی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا میرے خواب کے بارے میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے اطلاع دی ہے۔ آپ نے عرض کی حضرت ابو بکر صدیق نے کہ بس اس سے زیادہ مجھے کوئی اور دلیل نہیں چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے آدمی ہیں، بالغ مردوں میں۔ ویسے اوورآل مسلمانوں میں حضرت ابو بکر صدیق اسلام قبول کرنے والے دوسرے آدمی ہیں۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ بنت خویلد ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مسلمان ہونے کے بعد دوسرے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، تو آپ کی کوششوں سے بہت سے لوگ اسلام کے نور سے منور ہوئے، جن میں سے
چند ایک کے اگر ہم نام بتائیں تو حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر، آپ کی زوجہ محترمہ، اور آپ کے شہزادے، اور اسی طرح حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم، یہ 5 صحابہ تو 5 عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ سب کے سب حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت سے اور آپ کی تبلیغ سے اسلام کے دامن میں پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی شخصیت کا ایک اور نمایاں کارنامہ یہ تھا کہ آپ غرباء اور مساکین اور مظلوموں کی مدد میں پیش رہا کرتے تھے۔ اعلان نبوت کے 4تھے سال جب کھلم کھلا اسلام کی دعوت کا حکم ہوا تو رسول اللہ نے لوگوں کو اعلانیہ طور پر حق کی دعوت دینا شروع کر دی۔ اس پر مشرکین قریش بھڑک اٹھے اور انہوں نے مسلمانوں پر بے تحاشا ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیے۔ بالخصوص اسلام قبول کرنے والے غلاموں اور لونڈیوں پر انہوں نے ایسے ظلم ڈھائے کہ انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی۔ ظلم و ستم کے اس دور میں حضرت ابوبکر صدیق نمایاں طور پر سامنے آتے ہیں۔ آپ نے اپنے مال خرچ کر کے ان غلاموں اور لونڈیوں کو ان کے ظالم آقاؤں سے خریدا اور خرید کر آزاد کر دیا۔ جو لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے کوششوں سے غلامی سے آزاد ہوئے، ان میں سے چند ایک کے اگر ہم نام بتائیں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی جو مؤذن رسول ہیں، یہ حضرت حمامہ، یہ حضرت بلال کی والدہ تھی۔ اسی طرح ام عبیس، یہ بنو زہرہ کی لونڈی تھی۔ اسی طرح عامر بن فہیرہ، یہ طفیل کے غلام تھے۔ اور اسی طرح نہدیہ اور ان کی بیٹی، یہ دونوں بنو عبدالدار کی ایک عورت کی لونڈیاں تھیں۔ اسی طرح ابو فقیہ، یہ بھی ایک امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے صفوان بن امیہ کے مظالم کا شکار تھے۔ اسی طرح لبینہ، یہ بنو مومل کی لونڈی تھی۔ بنو مومل بنو عدی کی ہی ایک شاخ تھی، بنو عدی قبیلہ قریش کی شاخ تھی۔ اسی طرح زنیرہ، یہ بنو مخزوم کی لونڈی تھی۔ بنو مخزوم بھی قبیلہ قریش کی ایک شاخ ہے، اور ابو جہل کا تعلق بھی بنو مخزوم سے تھا۔ حضرت خالد بن ولید کا تعلق بھی بنو مخزوم سے تھا۔ اس طرح ابو نافع، اور اسی طرح مرہ بن ابو عثمان، اسی طرح سلیمان بن بلال، اس طرح سعد، اسی طرح ایک اور غلام تھے جو مسلمان ہو چکے تھے، ان کا نام تھا شدید۔ اسی طرح ایک تھے کثیر بن عبید التیمی۔ اسی طرح اور بہت سارے غلام تھے جن کو حضرت ابوبکر صدیق نے خرید کر آزاد کر دیا تاکہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کے کافر آقا انہیں اپنے ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنا سکیں۔ آغاز اسلام میں اکثر ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے کہ کیوں نہ ہم اپنے عقیدے کا کھلم کھلا اظہار کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے، ابھی ہم مسلمان مجموعی طور پر اس طاقت میں نہیں ہیں کہ کافروں کے سامنے کھلم کھلا اپنے عقائد و نظریات کو پیش کر سکیں اور لوگوں کو ان کی دعوت دے سکیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، ہمیشہ آپ کی ہر طرح سے مدد کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام تبلیغی دوروں میں ساتھ جاتے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
معراج کی خبر دی لوگوں کو، معراج کا واقعہ بتایا، تو بہت سارے لوگوں نے اس پر سوال اٹھائے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو ضرور سچ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اس میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ راستے کی جتنی مشقتیں آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے برداشت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا خیال رکھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کی رات جب کفار نے گھیراؤ کیا ہوا تھا تو حضرت پیارے نبی اپنے گھر سے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لائے اور یہاں سے آپ نے ہجرت فرمائی۔ یہ بھی شرف حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر غار ثور کے واقعات اور راستے کے واقعات اور سراقہ کے واقعات، یہ سب آپ کے علم میں ہیں۔ اسی طرح کعبہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا، اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور مسلمانوں کے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے رہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی تعمیر کی تو اس میں بھی حضرت ابوبکر صدیق نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اسی طرح مدینہ میں آنے کے بعد جو مواقعات مدینہ اور میثاق مدینہ وغیرہ کے جو معاملات ہیں، ان میں بھی حضرت ابوبکر صدیق کا ایک بہت نمایاں رول ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت اہم ترین رول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تب مسلمانوں میں طرح طرح کے فتنے پیدا ہو چکے تھے۔ سب سے پہلے تو ایک یہ مسئلہ تھا کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد مسلمانوں کو کس طرح سے ایک ہی شخصیت پر جمع کیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خلافت میں اس طرح حسن انتظام کے ساتھ انصار اور مہاجرین کو جمع کیا کہ مسلمانوں کے بارے میں یہ جو خدشہ تھا کہ کہیں رسول اللہ کی وفات کے بعد یہ آپس میں گروہ در گروہ نہ بن جائیں، یہ خطرہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے حسن انتظام سے مٹا دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سارے لوگوں نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، جن میں سے مثال کے طور پر بنو حنفیہ کا سردار مسیلمہ تھا، جسے مسیلمہ کذاب کے نام سے آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح ایک عورت تھی سجا بنت حارث، اسی طرح ایک اسود عنسی تھا، اسی طرح اور بھی چند لوگ تھے، مالک بن نویرہ تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی حفاظت کی خاطر ان نبوت کے دعوے داروں کو سمجھایا۔ ان میں سے جو باز آ گیا فبہا، جو باز نہ آیا اور اس اپنے باطل دعوے پر ڈٹا رہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف باقاعدہ فوجیں بھیجیں، لشکر بھیجے، اور سب سے بڑی فوج، سب سے بڑا لشکر جو بھیجا وہ مسیلمہ کذاب کے خلاف اور جنگ یمامہ جس کو ہم جانتے ہیں، یمامہ کے مقام پر یہ جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور اس جھوٹی نبوت کے فتنے کا خاتمہ ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور بڑا فتنہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں یہ پیش آیا کہ لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے بعض لوگوں نے انکار کر دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری زندگی میں اسلام کے ارکان میں تفریق نہیں کی جا سکتی کہ اسلام کے کچھ ارکان کو مان لیا جائے اور کچھ کو ترک کر دیا جائے۔ تو فرمایا کہ جس کے ذمے
زکوٰۃ میں اونٹ کی رسی بھی اگر بنتی ہوگی تو میں اس سے لوں گا، اگر وہ نہیں دے گا تو میں اس سے جہاد کروں گا۔ اسی طرح یہ جو منکرین زکوٰۃ کا فتنہ تھا، یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق نے بہت خوش اسلوبی کے ساتھ حل کیا، اور یہ چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اور ایک اور بہت بڑا کارنامہ حضرت ابوبکر صدیق کا، جو رہتی دنیا تک تمام انسانیت کے سر پر احسان ہے، وہ قرآن کریم کو ایک کتابی شکل میں جمع کر دینا تھا۔ صحیح بخاری میں زید بن ثابت سے روایت ہے کہ جنگ یمامہ کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے میری جانب ایک قاصد کے ذریعے پیغام بھیجا کہ میرے پاس اس وقت عمر فاروق بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران میں بے شمار حفاظ شہید ہو گئے، اور اگر اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا تو قرآن مجید کے ایک بہت بڑے حصے کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اس لیے ان کی رائے یہ ہے کہ میں قرآن کریم کو ایک کتابی شکل میں جمع کر دوں۔ تو خیر، کافی بحث و تمہیز کے بعد اتفاق اسی بات پر ہوا کہ قرآن کریم کو کتابی شکل میں جمع کر دیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی، جس نے قرآن کریم کو ایک کتابی شکل میں کمپائل کر دیا۔ قرآن مجید جمع کروانا یہ حضرت ابوبکر صدیق کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اسی کی وجہ سے آج پوری دنیا میں قرآن کریم ہر مسلمان کے پاس موجود ہے، اور الحمدللہ محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے دور خلافت میں بہت ساری فتوحات ہوئیں، جن میں شام اور عراق وغیرہ کی فتوحات بھی ہیں، حسن المراد کی فتح بھی ہے، اسی طرح جنگ مزار، جنگ دلجا اور جنگ الیس، اسی طرح امیشہ کی فتح ہے، اسی طرح اہل ہیرا کی مسلمانوں کی اطاعت قبول کرنا ہے، اسی طرح جو ارد گرد کے قبائل تھے انہوں نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ تو یہ سب کا سب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسن تدبیر سے ہوا۔ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 4 سال کے بعد، غالباً 4، حضرت ابوبکر صدیق جو تھے ان کا انتقال ہو گیا، اور بلکہ 2 سال کے بعد انتقال ہو گیا، 2 سال کے بعد۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی آپ کے حجرے میں، حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون تھے، وہیں پر حضرت ابوبکر صدیق کی تدفین ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر، اور ان کے صدقے ہمیں بھی تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب